الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آیت شریفہ کی مختصر تفسیر پہلی مجلس میں بیان ہو چکی ہے۔ آج کی مجلس میں اس آیت شریفہ کو پڑھنے کا مقصد ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلانا ہے جو اللہ کے فضل سے ذہن میں آئی اور ہمارے اکابرین نے تحریر فرمائی، اور وہ بات ہے رمضان المبارک کا پیغام۔ اسی آیت شریفہ میں لعلکم تتقون میں رمضان المبارک کے پیغام کو بیان کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا پیغام کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی بن جانا کسے کہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آج مختصر سی روشنی ڈالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ میں ایمان والوں کو حکم دیا، اس لیے کہ احکامات جو لازم ہوتے ہیں اسلام کے وہ ایمان پر ہی ہوتے ہیں، اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کر چکا ہے، اللہ کو ایک مان چکا ہے، اور وہ اس بات کا عہد کر چکا ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور ہر مشکل اور کام، ہر مشکل میں کو آسان کرنے والا وہی ہے، تو میرے عزیزوں انہی لوگوں سے مطالبہ بھی ہوگا کہ جو اللہ کی غلامی قبول کر چکے ہیں، جو حکم آقا کی طرف سے ملے، اللہ کی طرف سے ملے، ان کو قبول کرنا عین سعادت ہے، اور اس کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ ایک بات کا حکم کتنی مرتبہ بھی دے اور کس طرح بھی دے، وہ خالق و مالک ہے، لیکن اس کا حکم آسان ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بندہ نہ کر سکے۔ دنیا کی حکومتوں کی طرح نہیں کہ ایک قانون بنا دیا اور بس آرڈر جاری کر دیا کہ یا تو اس کو کرو نہیں تو سزا پاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو، کسی حکم کو بندوں کو دیتا ہے تو اس کے لیے زمین بھی تیار فرماتا ہے، اس کے آسان ہونے کا راستہ بھی بتاتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو تیار بھی کرتا ہے، اس کے لیے بشارت بھی دیتا ہے، اور پھر نہ کرنے پر جو ہے وعید بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایمانی قوت والوں کو آواز دی، جن کے پاس ایمان کی طاقت ہے، قوت ہے، ان کو آواز دی کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ بات پہلی مجلس میں بتائی جا چکی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ پہلے لوگوں کی خبر دے کر اس مشکل کو آسان بنا دیا گیا کہ پہلے لوگ بھی رکھتے آئے ہیں، یہ صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کی اس میں بڑی رعایت فرمائی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندوں کو یہ بات بتا دی، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب دوسروں کو بھی اس چیز میں مبتلا دیکھتا ہے جس میں خود ہو رہا ہے تو اس کے معاملہ آسان ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پر جو لعلکم تتقون فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ، تو اس سے مطلب کیا ہے، یہی مجھے آج مختصر عرض کرنا ہے۔ میرے عزیزوں متقی بن جانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، راتوں کو جاگنے والے بن جاؤ، روزانہ دن کو روزہ رکھنے والے بن جاؤ سال بھر،
یا رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ لیے 29-30 دن، پوری رات تراویح پڑھی، نفلیں پڑھی، تہجد پڑھی. میرے عزیزو صرف یہی نہیں ہے، کیونکہ تقوی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے تقوی کا مفہوم بہت اہم ہے. ہمارے معاشرے میں تو تقوی اسی چیز کا نام ہے نا کہ بہت عبادت کرنا، روزے رکھنا، بہت تسبیح پڑھنا، ہر وقت مسجد میں رہنا، اللہ اللہ میں لگے رہنا، بس یہی تقوی ہے. اور اسی کو متقی کہتے ہیں کہ بڑا عبادت گزار ہے، کم سوتا ہے، کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے، کثرت سے نماز پڑھتا ہے. ذرا سی چیزوں سے جو ہے آدمی اسے دیکھ کر جو ہے اس کو متقی سمجھتا ہے، اور بلا شبہ یہ تقوی کے درجات ہیں، اس میں شک نہیں ہے. لیکن صحیح معنی میں متقی کا مفہوم یہ نہیں ہے میرے عزیزو. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات اس آیت شریفہ کے تحت میں فرمائی ہے کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے اور متقی کس کو کہتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ تقوی نام صرف نماز کا نہیں ہے، تقوی کے معنی شب بیداری کا ہی نہیں ہے، عبادت گزار کا ہی نہیں ہے، بلکہ عربی میں جہاں سے تقوی کا لفظ آیا ہے وہاں سے مستقل جو ہے ایک صفت کا نام تقوی ہے، ایک مزاج کا نام تقوی ہے. تقوی عبادت کا ہی نام نہیں بلکہ تقوی خوف کا نام ہے. تقوی تلاوت اور تسبیح کا نام نہیں بلکہ تقوی مستقل ایک صفت ہے، تقوی مستقل ایک مزاج ہے، تقوی ایک ملکہ ہے، تقوی ایک طبیعت ہے. یہ مطلب ہے تقوی کا. حضرت فرماتے ہیں رمضان اس لیے آتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی یہ تقوی کا ملکہ، تقوی کی صفت اور تقوی کا مزاج تمہارے اندر پیدا ہو جائے. مقصد یہ نہیں ہے کہ بس رمضان ہے تو تقوی ہے، رمضان نکل گیا تقوی ختم، کہ رمضان میں روزے رکھ لیے اور رمضان میں تراویح پڑھی اور اچھے عمل کر لیے اور عید آتے ہی، رمضان ختم ہوتے ہی نماز بھی ختم، اور جو ہے اور اچھے دوسرے کام ختم، اور وہی جو لاؤبالی پن کی زندگی تھی پھر وہی شروع ہو گئی. جہاں سے دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان آتے ہی مسجدیں خالی، بلکہ جب قرآن پورا ہوتا ہے تراویح میں تو اس وقت سے ہی مسجدیں خالی ہونے لگتی ہیں. رمضان کے مہینے میں ہی جو ہے مسجدیں خالی نظر آنے لگتی ہیں. قرآن جب تک ہو رہا ہے تو مجمع خوب ہے، اور قرآن جب پورا ہوا تو مسجدیں بھی میں مجمع کم نظر آنے لگتا ہے، اور رمضان گزرتے ہی مسجدوں میں پھر وہی مخصوص نمازی رہ جاتے ہیں. تو یہ مقصد نہیں ہے تقوی کا میرے عزیزو، اس چیز کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ تقوی تو ایک صفت اور ملکے کا نام ہے. تقوی تو لحاظ اور شرم کا نام ہے، کہ کسی آدمی کو شرم کی عادت ہو جائے، شرم اور لحاظ ہو جائے، اس کو کسی کا پاس اور لحاظ ہونے لگے، پاس اور لحاظ کی عادت پڑ جائے. پھر حضرت نے مثال دی کہ مثلا ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی ایک عادت بنائی جاتی ہے، ماں باپ نے، استاد نے، کسی نے اس کو تربیت دی کہ دیکھو بیٹا بڑے آدمیوں کے سامنے زیادہ بولا نہیں کرتے، بڑے آدمیوں کے سامنے کوئی ایسا کام اور حرکت نہیں کرتے جو ہے جس سے جو ہے ان کی بے ادبی ہو، یا کسی کا جو ہے مذاق نہیں اڑایا کرتے، کسی کی جو ہے حقارت سے نہیں دیکھتے، اپنے پڑوسی کا احترام کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں. اس کو ادب سکھایا. ایسے ہی طالب علم کو ادب سکھایا استاد کا، مرید کو ادب سکھایا مرشد کا. تو مرید اپنے مرشد کے سامنے، طالب علم اپنے استاد کے سامنے، بچہ اپنے بڑوں کے سامنے ادب سے رہتا ہے. تو اس کو ایسی تربیت کی کہ اس کا مزاج بن گیا اس چیز کا، اس کی عادت ہو گئی شرم و لحاظ کرنا. لہٰذا وہ جہاں کہیں اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے تو شرم و لحاظ کرنے لگتا ہے، بڑوں کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے. استاد آتا ہے تو احترام اس کے دل میں آ جاتا ہے، مرشد آتے ہیں تو احترام آ جاتا ہے. اپنے بڑوں کے سامنے بیڑی نہیں پیتا، اپنے بڑوں کے سامنے بولتا نہیں، اپنے بڑوں کے سامنے نماز نہیں قضا کرتا، اپنے بڑوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ بڑوں کے ادب میں خلل واقع ہو اور ان کی ناراضگی کا سبب بنے. یہ ہے تقوی. چنانچہ جو ہے اس کی زندگی دین کے دائرے میں آ جائے اور اس کو پاس اور لحاظ ہونے لگے اللہ کا،
کہ جب ماں باپ کا لحاظ کر رہا ہے، استاد کا لحاظ کر رہا ہے، پیر و مرشد کا، تو نبی کا کتنا بڑا لحاظ ہوگا۔ اور یہ سوچے گا، اس کا عادت اور مزاج جب بنا ہوگا کہ قیامت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو مجھے کتنی شرم و لحاظ آئے گی، میں کس منہ سے آقا کا سامنا کروں گا۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے میری سنت کے خلاف کیوں کیا، کیوں نمازیں چھوڑی، کیوں گالی گلوچ کی، کیوں لڑائی جھگڑے کیے، کیوں تو نے مسجدوں کو ویران کیا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ پاس اور لحاظ اور شرم اس کا مزاج ہو۔ اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے سے شرم آنے لگے، اللہ سے شرم کرنے لگے، اس بات کی کہ اللہ کا سامنا میں کیسے کروں گا، قیامت میں اللہ کو کیسے جواب دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر حال میں حاضر و ناظر ہے۔ جب ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، استاد دیکھ رہا ہوتا، پیر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ تو ان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ ماں باپ سے تو کوئی بات چھپائی بھی جا سکتی ہے، پیر سے بھی، استاد سے بھی کچھ چھپ کر سکتا، مگر اللہ سے تو کبھی نہیں چھپ سکتا، تنہائی میں نہیں، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں، کبھی کہیں نہیں چھپ سکتا۔ رات کی تاریکی میں، سردی میں کے موسم میں کواڑ بند کر کے، لحاظ میں منہ لپیٹ کر اگر کچھ کر رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، نیٹ پر کہاں کہاں گھسا ہوا ہے، کہاں جڑا ہوا ہے، اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے، پیر تو نہیں دیکھ رہا، استاد تو نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا اس کو رات کی تاریکی میں یہ احساس ہو، یہ عادت اور مزاج ہو، اور اسے شرم اور لحاظ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب بڑے کے دیکھنے کا خیال ہوتا ہے تو آدمی شرم اور لحاظ کرتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اس کے پاس اور لحاظ اور شرم کر کے برائی سے تنہائی میں بھی رک جائے۔ چنانچہ جو مشہور قصہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا سب نے بار بار سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو رعایا کی پاسبانی کے لیے جو ہے گھومتے تھے، گشت فرماتے تھے، یعنی چوکیداری کرتے تھے۔ تو ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، دیکھنے کے لیے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کہیں کوئی چور وور تو نہیں ہے، سب آپ گھوم رہے تھے، رات میں پہرا لگا رہے تھے۔ تو ایک گھر سے آواز آئی کہ کوئی عورت اپنی بچی سے کہہ رہی کہ بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے۔ تو اس بچی نے کہا کہ ماں، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین کہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس رات میں؟ تو اس بچی نے اللہ اکبر کیا جواب دیا کہ ماں، اگر امیر المومنین نہیں تو امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ پاس لحاظ اور شرم اور عادت، تقوی کے معنی کہ پاس لحاظ اور شرم ہو جائے، عادت ہو جائے پاس لحاظ کی، اللہ کی کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت اللہ ان کو یہ چیز پسند آئی، پھر اپنے بیٹے سے ان کا نکاح فرما دیا۔ تو مقصد میرے کہنے کا یہ میرے عزیزو کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ تقوی نام ہے، پاس ہو، لحاظ اور شرم کی عادت ہو، پاس اور لحاظ کی عادت ہو، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تم ایک مہینہ محنت اور کوشش کرو، تمہارے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ پھر تم کوئی کام کرنے سے پہلے سوچو، اور یہ بات بارہا سوچو کہ کہیں میرے رب کے خلاف تو نہیں، کہیں میرے اللہ کے خلاف تو نہیں، کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تو نہیں، میرے نبی کی سنت کے خلاف تو نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے نبی قیامت میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اسی لیے میرے عزیزو اس کو دین کے دائرے میں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ دین، یہ جو دیکھ رہا ہے، تو میں جو دیکھ رہا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اور دین کے دائرے میں ہے یا نہیں۔ تو ہر چیز کو دین کے دائرے میں دیکھنے کی عادت پڑ جائے کہ دین کے دائرے میں یہ عمل ہے یا نہیں جو میں کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں اور خلیفہ دوم ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے اونچا مقام انہی کا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کبھی ایسے راستے پر چلے ہیں جس راستے پر دونوں طرف جھاڑیاں ہوں کہ وہ کانٹوں دار اس کی شاخیں راستے میں آ رہی ہوں دونوں طرف سے، تو اس پر آدمی کیسے چلتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح چلتا ہے کہ وہ کانٹوں سے اپنے دامن کو بھی سمیٹتا ہے، اپنی آستینوں کو بھی سمیٹتا ہے، کہیں کانٹے میں الجھ نہ جائیں، پھٹ نہ جائیں، میرے ہاتھ کو نہ لگ جائے، ہاتھ بھی آگے لگاتا میرے آنکھ پہ، چہرے پہ نہ لگ جائے۔ ہم نے بھی اپنے بچپن میں ایسے راستوں سے ہم گزرے تو ہم نے دیکھا تو ایسے ہی گزرتے تھے، کانٹوں کو، بدن کو دبا کر، سمیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر، کیونکہ ہمارے آس پاس میں اس طرح کی جھاڑیاں تھیں تو ہم جنگلوں میں بھی جاتے تھے تو ہم خوب دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس طرح سے نکلا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے. یہی تقویٰ ہے کہ زندگی ایسی ہو جائے کہ یہ کہیں گناہ کے کانٹوں میں نہ پھنس جائے، کہیں یہ ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے خدا ناراض ہو جائے. اپنے ہاتھ کو بھی بچانا، اپنی آنکھ کو بھی بچانا، اپنے دامن کو بھی بچانا، اپنی زبان کو بھی بچانا، اپنے دل دماغ کو بھی بچانا، ظاہر اور باطن کو بچانا، ہر چیز کو بچانا ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچے، دیکھنے سے پہلے سوچے، بولنے سے پہلے سوچے، کھانے سے پہلے سوچے، پینے سے پہلے سوچے، ہاتھ چلانے سے پہلے سوچے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچے. دل دماغ میں کوئی بات کام کرنے کی آ رہی تو اس کو کرنے سے پہلے سوچے کہ کہیں میری یہ سوچ، یہ فکر، یہ کھانا، یہ پینا، یہ دیکھنا، یہ کام کرنا کہیں میرے اللہ کی، میرے رب کی رضا کے خلاف تو نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن جائے گا، میرے نبی کے طریقے اور سنت مبارک کے خلاف تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ بس ہر کام میں یہ اس کو عمل کا پیدا ہو جائے، اسی کا نام ہے تقویٰ، اور یہی شخص ہے اصل میں متقی. میرے عزیزو، 29 یا 30 دن، 1 مہینہ روزہ رکھوا کر یہی مشق کرائی جاتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس 29 دن روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی اور جو ہے تلاوت کر لی، زکوٰۃ دے دی، متقی بن گئے. نہیں، ہاں اچھا ہے یہ کام، لیکن یہ میرے عزیزو بڑی دولت ہے. جس طرح سے میرے عزیزو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ دیکھیے کہ پانی سب سے بڑی نعمت ہے، اور حضرت نے مثال دی کہ پانی سب سے بڑی نعمت ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ چیز پیدا کی ہے. تو گھر میں موجود ہے پانی، لیکن نہیں پیا، نہیں پی رہا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ تنہائی میں پی سکتا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، نبی کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، روزہ رکھ کر نہیں پی رہا. ایسی گھر میں حلال کھانا موجود ہے، نہیں کھا رہا، بہترین فروٹ رکھے ہوئے نہیں کھا رہا. کیوں؟ کہ اللہ کی رضا کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف اپنے تقاضوں کو دبا رہا ہے، اپنی خواہش کو دبا رہا ہے. دل چاہ رہا ہے، پیاس لگی، بھوک لگی، کھا سکتا، کوئی نہیں دیکھ رہا تنہائی میں، لیکن نہیں، اس کا دھیان ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہی مزاج جو روزے میں رمضان مبارک کے 1 مہینہ بنا، یہی ہر بنانا ہے کہ کوئی چیز بھی کھانے سے پہلے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز پینے سے پہلے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اس بات کرنے سے پہلے کسی کے بارے میں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا تو میرا اللہ سن رہا ہے. کسی کو برا کہنا، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی پگڑی ٹوپی اچھالنا اور کسی کے جو ہے نقصان پہنچانے کی سوچنا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یا کچھ کسی کا مال لوٹ لینا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو میرا عزیزوں، مقصد یہی ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں حلق سے آدمی ایک پانی کا قطرہ نہیں اتارتا جب کہ وہ حلال، اپنے کھانے کا قطرہ نہیں اتارتا جب کہ وہ حلال، فروٹ جو حلال ہے ان کا ایک ریزہ حلق سے نہیں اتارتا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا. تو اسی طرح رمضان کے بعد بھی زندگی بھر اس کی عادت ہو کہ کوئی بھی چیز حلق سے اتارنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھے اور سوچے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایک اور جو ہے بات سمجھیں کہ جس طرح اپنے بدن کو، اپنی چیزوں کو، کپڑوں کو بچاتا ہے کہیں گندگی نہ لگ جائے، ناپاکی نہ لگ جائے، تو اسی طرح سے اپنے ایمان کو بچائے کہ خدا کی نافرمانی کر کے میرے ایمان کو گندگی نہ لگ جائے، گناہ کی، نافرمانی کی گندگی نہ لگ جائے. تو اس لیے میرے عزیزو اس چیز سے رکنا ہے. اس لیے میں نے اس وقت تفسیر میں کہا تھا کہ، اور ہمارے مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ جس طرح یہ تو صبح سے شام تک کا روزہ ہے جس سے حلال چیزوں سے بھی رکنا ہے، لیکن ایک روزہ مدت العمر ہے، پوری زندگی کا روزہ ہے، اور وہ روزہ ہے حرام سے بچنے کا. تو بس اگر کوئی حرام کھاتا، ناجائز کھاتا ہے اور گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کو روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے حلال کھانے سے، حلال پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی حرام کھانے سے، حرام کام کرنے سے، ناجائز لڑائی جھگڑوں سے، غیبت چغلی سے، جھوٹ سے، یہ دوسروں کو ستانے کی اسکیموں سے، ان سب سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. حالانکہ ان سب چیزوں سے بچنے کا پوری زندگی کا روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے 1 مہینہ اس کی محنت اور مشق کریں کہ وہ حلال چیزوں سے بھی رکیں، تو پھر انشاءاللہ باقی جو 11 مہینے بچ رہے ہیں اور زندگی آنے والی ہر سال ریپیٹ ہو رہا ہے، تاکہ وہ طاقت، اسپرٹ پیدا ہو جائے، بار بار مشق ہو جائے. صرف 1 مہینہ باقی دنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے ناراضگی کے کام سے وہ بچنے والا بن جائے کہ 1 مہینہ حلال چیزوں کے کھانے پینے سے رک رہا ہے، تو باقی دنوں میں بھی وہ حرام چیزوں سے کھانے پینے سے رک جانا ہے. جب طبیعت حلال پر آمادہ نہیں ہو رہی اللہ کے حکم کے بغیر،
تو حرام پر کیسے طبیعت آمادہ ہو جائے اللہ کے حکم پر، جب کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اور ناجائز قرار دیا، تو اس پہ طبیعت بالکل آمادہ نہ ہوگی، گھن آئے گا۔ تو جیسے اس وقت کھانے سے ڈر رہا ہے، ایسی اس وقت بھی کسی کا ناجائز مال کھانے سے ڈرے اور غلط کام کرنے سے ڈرے۔ تو اس لیے میرے عزیزو اسی کا نام تقویٰ ہے، بس کہ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، یہ خیال ہو جائے، یہ عادت بن جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بچنے کی عادت بن جائے۔ جب بھی کوئی کام سامنے آئے فوراً اللہ کی طرف دھیان جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بس اس کو جائز ناجائز پتہ کر کے آدمی بچ جائے، ناجائز ہے تو اور جائز ہے تو اس کو کر لے، اسی کا نام جو ہے تقویٰ ہے۔ اس لیے حضرت مولانا صاحب رحمہ میں نے جن کا ابھی نام لیا، حضرت نے فرمایا کہ تقویٰ مزاج کا نام ہے، تقویٰ عبادت کا نام نہیں ہے۔ اس لیے ہم میرے عزیزو دیکھنے میں آتا ہے، حضرت نے پھر فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نمازی تو ہیں پابندی سے، حج بھی بہت کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور بڑے پکے نمازی ہیں، اور جو ہے علم بھی ہے اور تبلیغ، دعوت و تبلیغ میں بھی لگے ہوئے ہیں، مگر ذرا بات پر غصے ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ کر بیٹھتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، کہیں جھوٹ بول دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں، اور کاروبار میں الٹا سیدھا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نمازی تو ہے، یہ چلو دین کی محنت تو کر رہا ہے، یہ علم والا تو ہے، مگر متقی نہیں ہے، متقی نہیں ہے۔ اس لیے میرا عزیز و متقی بن جانا یہ ضروری ہے۔ تقویٰ نام ہے معصیت سے بچنا، تقویٰ نام ہے معصیت سے بچنے کا، گناہ سے بچنے کا، برائی سے بچنے کا۔ اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف جو لعلکم تتقون میں میرے عزیزو توجہ دلائی کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی تمہارے اندر جو ہے وہ مولوی صاحب ندوی علیہ رحمہ کے الفاظ میں کہ لحاظ اور شرم کی عادت ہو جائے، پاس اور لحاظ کی عادت پڑ جائے، کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ خدا کو خوش کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے۔ اگر دین کے دائرے میں ہے تو یہ دین و شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بس اس کا مزاج ہو جائے تو یہ مزاج بن جانا، اس کا نام ہے تقویٰ، اور جس کا یہ مزاج ہے اس کا نام ہے متقی۔ اسی کو آسان الفاظ میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، مگر اللہ رب العزت کے چاہنے والے نہیں ہیں، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہیں۔ جب کہ ہمارے اندر اچھے اخلاق نہ ہوں، اچھے اخلاق کردار آ جائے، حرام اور گناہوں سے، برائیوں سے بچنا آ جائے، تو بلا شبہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی حرام سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور فرائض اور واجبات ادا کرتا ہے، تو وہ آدمی جنتی ہے۔ لیکن اور اگر وہ حرام سے نہیں بچتا تو ایسے آدمی کی پکڑ ہے، بہت سارے روزے نماز لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دے دی، کسی کے عزت سے کھیل دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو کہیں جھوٹ بولا، بہتان لگایا، کسی کو مارا، کہیں لڑائی جھگڑا کیا، کسی کا مال مارا، تو قیامت میں وہ آئیں گے اور اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں، اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اب یہ کھڑا رہ جائے گا۔ تو اس لیے کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے مجھے یاد آتا ہے ہمارے بزرگوں میں مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم حضرت کے پیر دبا رہے تھے، رخصتی کا وقت تھا، تو حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو آپ علماء، ہم 4 عالم تھے، تو ہم پیر دبا رہے تھے، بالکل رخصتی کا وقت تھا، تنہائی میں تھے ہم، حضرت لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت نے کہا دیکھو بھائی آپ لوگ جا رہے ہو تو ایک بات سنو، دیکھو پیسے کا ایک مثال سمجھو کہ پیسے کا کمانا ہی کمال نہیں، اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ یہ صحت تندرستی کا بن جانا ہی کمال نہیں، اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ صحت بنتی بہت دنوں میں ہے، بگڑ ایک دم جاتی ہے، مکان بلڈنگ بنتی بہت دنوں میں ہے، بگڑ ایک دم جاتی ہے، تم ایک اس میں بم رکھ دو ایک دم اڑ جائے گی پوری بلڈنگ، لیکن بنے گی بہت دنوں میں۔ ایسی صحت بہت دنوں میں بنتی ہے، مگر ایک جمال گھوٹا کھا لو، حضرت نے فرمایا سارے جو ہے دست آ کر کے ساری صحت گر جائے گی۔ تو اسی طرح سے حضرت نے فرمایا نیکی بہت محنت سے ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے علم حاصل کیا، کتنی محنت سے نیکیاں جمع کی، اور اگر آپ کیا کرو غیبت میں لگ جاؤ، چغلی میں لگ جاؤ، تو دوسرے کو دو گے تو یہ اپنی اکٹھی کمائی دوسرے کو دے دی، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے کو جس دن بھر محنت کرے، پورے مہینے ملازمت کی محنت کرے اور پھر تنخواہ ملے اور مزدوری ملے تو دوسرے کو دے دے۔ تو ایسے ہی اس سے بڑا بیوقوف کون ہے جو نیکی کرے اور پھر لڑائی جھگڑے اور غیبت چغلیوں میں لگ کر کے اور دوسرے لوگوں کو اپنی نیکی دیتا رہے۔
تو اس لیے فرمائی یہ اس سے بچنا حضرت نے وصیت فرمائی. تو یہی مفہوم ہے تقوی کا کہ بس ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، عادت اور مزاج پڑ جائے کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس میرے عزیزو یہ دھیان ہو جائے پیدا. یہی تقوی ہے، یہی روزے کا مقصد ہے. لعلکم تتقون کا صحیح مفہوم یہی. تو یہ تقوی جو ہے یہی رمضان المبارک کا پیغام ہے کہ برائی سے بچنے کی عادت ہو جائے، مزاج ہو جائے، ایک ملکہ پیدا ہو جائے، اللہ سے شرم ہو جائے، اور جو ہے ادب اور پاس اور لحاظ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العزت سے جو ہے شرم و لحاظ کی عادت ہو جائے. تو یہی رمضان المبارک کا پیغام ہے اور یہ اصل تقوی ہے. اور جس تقوی کو کہا گیا لعلکم تتقون، یہی پیغام رمضان ہے. یہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی برکت سے صحیح متقی بنائے اور روز تقوی کے صحیح مفہوم پر عمل کی توفیق عطا فرما کر اپنا ادب، اپنا پاس اور لحاظ اور شرم، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس لحاظ اور شرم نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.